السلام علیکم جناب محترم، آج میں نئی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں اور یہ ویڈیو ہے گزشتہ ویڈیو کا بقیہ حصہ جو تھوڑا سا رہ گیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا علماء کے بارے میں کہ جو حقیقی علماء ہوتے ہیں تو ان کا کیا کام ہوتا ہے، اور مفسر کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفسر جو ہوتے ہیں حقیقت کے ان کا کیا کام ہوتا ہے۔ تو پیروں کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، جو مشائخ ہوتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، لیکن اب میں ان کا ڈسکس کرتا ہوں، یعنی کہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ پیر جو ہوتے ہیں مشائخ ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے۔ جیسے علماء کا کام ہوتا ہے نا بھائی، ان کے پاس علم ہے، کتاب اللہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور اپنے سے بڑے جو مشائخ ہوتے ہیں ان کا علم ہوتا ہے، تو وہ ان کے مطابق وہ یعنی کہ خود بھی زندگی گزارتے ہیں اور علم بھی آگے پہنچاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے علماء کا کام۔ تو مشائخ کا جو کام ہوتا ہے نا، مشائخ ہوتا ہے باطنی وراثت، یعنی کہ انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں نا، باطنی طور پر مشائخ ہوتے ہیں۔ تو مشائخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء کی طرح دنیا میں علم نہیں پھیلاتے، ان کا کام الگ کیٹیگری کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایک جگہ میں یعنی کہ اپنے ایک جگہ میں مخصوص بیٹھ کر وہ وہاں پر اپنا یعنی کہ کام کرتے ہیں۔ جس کسی کو آنا ہوتا ہے مشائخ کے پاس، وہ خود مشائخ کے پاس چل کر آتے ہیں، ہے نا۔ مشائخ کا کام ہوتا ہے ان کو یعنی کہ وہ بھی دین کا ہی کام کرتے ہیں، لیکن وہ خود علماء کی طرح دوسروں کے پاس نہیں جاتے، بلکہ وہ خود اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جس کسی نے آنا ہوتا ہے اپنی مرضی سے وہ آتے ہیں اور مشائخ کے صحبت میں رہتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ مشائخ کے صحبت میں رہنے سے پھر یہ ہے کہ کوئی صوفی بنتے ہیں، ہے نا، تو کسی کو پیر وغیرہ بناتے ہیں۔ تو مشائخ کا کام یہ ہوتا ہے۔ تو کوئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشائخ کے پاس جاتے ہیں تو نہ صوفی بنتے ہیں نہ پیر بنتے ہیں، یعنی کہ تو ان کا اپنا ہوتا ہے کہ جس کسی نے ہونا ہوتا ہے، جس کسی نے نہیں ہونا ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مشائخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ میں بیٹھ کر خدمت کا کام کرتا ہے نا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کسی نے بھی جانا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہاں پر مشائخ کا جیسے آستانہ ہوتا ہے نا، تو اس طریقے سے وہ ادھر خود جاتے ہیں۔ تو جو ان کی صحبت میں رہتے ہیں وہ پھر صوفیہ بنتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کیٹیگری کو صوفیہ کا کہتے ہیں، صوفیہ کیٹیگری کہتے ہیں، اور اس میں پھر پیر وغیرہ بنتے ہیں، ہے نا۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو علماء بھی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جو حقیقی علماء ہوتے ہیں، اور مشائخ بھی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جو حقیقی مشائخ ہوتے ہیں، لیکن علماء ظاہری طور پر ہوتے ہیں اور مشائخ باطنی طور پر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، آج ہم نے یہ ویڈیو کا خلاصہ پورا کر لیا ہے نا۔ آج ہم نے آپ کو مفسر کا بھی بتا دیا ہے، اور یعنی کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ کو مفسر کا موضوع بھی بتا دیا ہے، اور علماء کا بھی، اور اس ویڈیو میں اور پچھلی والی ویڈیو کو ملا کر مشائخ کا بھی آپ کو یعنی کہ مکمل میں نے بات بتا دی ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ آپ ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ کو ٹھیک لگی ہے تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اس سے گزشتہ والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں گے، آپ کو سب سے اوپر پن لگا ہوا گزشتہ ویڈیو پہ آپ کلک کریں گے لنک پر، آپ کو گزشتہ ویڈیو پر آپ کو وہ لے جائے گا، ہے نا۔ آپ کلک کریں گے لنک پر، اور
नेक्स्ट वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो पर भी उधर क्लिक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर, है ना। तो आपको उधर कमेंट सेक्शन में आपको नए आने वाली वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, और आप इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको अगली वीडियो का यानी कि वीडियो अगली स्क्रीन में मिल जाएगा, इससे यानी कि आने वाली एंड स्क्रीन पर। और इस वीडियो के तफसीलात के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, है ना। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई भी मालूमात हो चैनल के हवाले से, इस मौजू के हवाले से, इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के हवाले से, चैनल के हवाले से किसी भी किस्म की कोई बात हो या कोई सवाल हो, है ना, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो फिर यह है कि आप हमारे कम्युनिटी से रब्ता भी कर सकते हैं, और आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा। एक दिन कम से कम यानी कि 24 घंटे आपको गुजारने पड़ेंगे। ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम।